ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی غیر مذہبی جمہوریت ہے۔ اس کے دستور و آئین کے کچھ اہم خصوصیات ہیں۔ یہاں کے شہریوں کو خود اپنی حکومت منتخب کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے۔ اس طرح تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترکہ جمہوریت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ہندوستانی شہریوں کے چند اہم اور بنیادی حقوق ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا آئین پوری طرح سے انسانی حقوق کا پاسدار اور مذہبی آزادی کا علم بردار ہے۔ حق مساوات۔ ملک میں رہنے والے تمام افراد یکساں حقوق کے مالک ہیں اور آئینی اعتبار سے ان کے اندر کسی قسم کی اونچ نیچ، ادنا و اعلیٰ کی کوئی تفریق نہیں۔ سرکاری ملازمت کے سلسلے میں تمام لوگوں کے حقوق کا ذکر آئین کی دفعہ 16 میں کیا گیا ہے۔ حق آزادی۔ ملک کے ہر ایک حصے میں تقریر اور اظہار کی آزادی کا حق، امن پسند طریقے سے اور بغیر ہتھیار کے جمع ہونے کا حق، انجمنیں یا یونین قائم کرنے کا حق، بھارت کے سارے علاقوں میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے کا حق، بھارت کے کسی بھی حصے میں بود و باش کرنے اور بس جانے کا حق، کسی پیشے کے اختیار کرنے یا کسی کام دھندے، تجارت یا کاروبار چلانے کا حق۔ مذہب کی آزادی۔ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ آئینی اعتبار سے ملک کے ہر ایک شہری کو اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرنے، اس کی تبلیغ و تشہیر کرنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی مکمل آزادی ہے۔ اس کا ذکر آئین کی دفعہ 25 میں کہا گیا ہے۔ ثقافتی اور تعلیمی حقوق۔ ملک میں تمام لوگوں کو اپنی تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کی حفاظت کو فروغ دینے کے حقوق حاصل ہے۔ اس کا ذکر آئین کی دفعہ 29 میں کہا گیا ہے۔ آئین کی دفعہ 30 میں تمام اقلیتوں کو مذہب کے نام یا زبان پر اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کے انتظام کا حق حاصل ہے۔ جائیداد کا حق۔ ملک میں رہنے والوں کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے اور اسے اپنی جائیداد فروخت کرنے یا کسی دوسرے کی جائیداد خریدنے کا حق حاصل ہے۔ ملک کے ہر شہری کو متعلقہ قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے اپنی املاک و جائیداد اور ان سے حاصل شدہ آمدنی کو کسی بھی طرح خرچ کرنے یا کسی تنظیم، تحریک یا کسی اور کو ملک کی فلاحی و رفاہی کاموں پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ دستوری چارہ جوئی کا حق۔ ہمارے آئین میں سپریم کورٹ و دیگر عدالتوں سے چارہ جوئی کرنے کا حق سب کو حاصل ہے۔ متعلقہ عدالتوں کو ان حقوق کی بحالی اور تحفظ کے لیے ہدایات یا احکام یا مختلف خصوصی فرمان جاری کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ کرنے کا اہم کام۔ اس وقت ہم کروڑوں مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دستور و آئین سے متعلق
بالکل معلومات نہیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ ہم ہندوستانی شہری اور مسلمانوں کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں۔ ہمیں خبر ہی نہیں کہ آئین نے ہمیں کیا دیا اور ہم ریزرویشن سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کیا اٹھا سکتے ہیں۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا جائے اور موجودہ حالات کو سامنے رکھا جائے تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم آئین ہند کا مطالعہ کریں، لوگوں میں شعور بیدار کریں، ملی تنظیمیں اس سلسلے میں ورکشاپس کا انعقاد عمل میں لائیں، تب کہیں جا کر ہم مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ سکتے ہیں اور بلا خوف ملک میں ہو رہی تاناشاہی کا جواب دے سکتے ہیں۔